ایران میں پاکستانی زائرین کی بس کو حادثہ، 35 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ایران کے صوبے یزد میں پاکستانی زائرین کی بس کو حادثہ، ایرانی ہلال احمر کے مطابق حادثے میں 35 سے زائد مسافر جاں بحق، 16 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں متعدد افراد کی حالت تشویشناک، جاں بحق افراد کی تعداد میں اضافے کا خدشہ۔ پاکستانی زائرین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہلوں میں شرکت کے لیے عراق جا رہے تھے۔ دیا گیا ہے اور جو تنازع ہے وہ اپنی جگہ پر ابھی بھی قائم ہے، اور وہ جو تنازع یہ تھا کہ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ افغان طالبان ایک ایسے پوائنٹ کے اوپر بنا رہے تھے چیک پوسٹ جو پاکستان سمجھتا ہے کہ غیر قانونی ہے، اور اس کے لیے پاکستان کی اجازت یا میوچولی جب تک دونوں ممالک ڈیسائیڈ نہیں کرتے تو اس طرح کا جو سٹرکچر ہے وہ تعمیر نہیں کیا جا سکتا۔ میں کیا کہوں اس بات کے اوپر، کتنا افسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہی جو ساتھی آپ کے کمپیٹریٹس ہیں، آپ کے پاکستانی بہنیں، آپ کے پاکستانی بھائی، جب وہ نیچے آ کر کہہ رہے ہیں کہ فل آن پروپیگنڈا فلم۔ لیکن پاکستان کے منع کرنے کے باوجود جو افغان طالبان ہیں وہ اس علاقے میں چیک پوسٹ تعمیر کر رہے تھے، جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، تو کہ بارڈر جو ہے وہ دوبارہ کھول دیا گیا ہے، لیکن جو ڈسپیوٹ ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ یہ افغان طالبان بالکل ایک پرایا اسٹیٹ تھی، یعنی کہ افغانستان ایک پرایا اسٹیٹ تھی، کوئی انگیجمنٹ نہیں تھی، سوائے 3 ممالک کے، اس میں پاکستان، UAE اور سعودی عرب شامل تھے، لیکن اس مرتبہ دو کہ فارمل ریکگنیشن نہیں ہوئی، باقی جو دنیا کے ممالک ہیں وہ افغان طالبان کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں۔ لیکن جو پاکستان کی انٹرنل اسیسمنٹ ہے، جو مجھے پتہ چلا ہے کہ پاکستان کا یہ خیال ہے کہ جو افغان طالبان کی حکومت ہے یہ شاید زیادہ دیر وہاں پر نہیں ٹکے گی، اور اس کی کیا بنیاد ہے، کیونکہ اپیرنٹلی تو اس وقت اگر آپ افغانستان کے اندر دیکھیں دو کہ کچھ آپ کو بیانات کی حد تک جو ناردرن الائنس یا جو نیشنل ریزسٹنس موومنٹ جسے کہتے ہیں ان کی طرف سے بیانات تو سامنے آتے ہیں، کبھی کبھار وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے افغان طالبان فورسز کو نشانہ بھی بنایا ہے، لیکن وہ اس طرح کی مخالفت نہیں ہے، اس طرح کی اپ رائزنگ نہیں ہے کہ افغان طالبان کی حکومت کو اپیرنٹلی کسی طرح کا خطرہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود جو پاکستان کی اپنی انٹرنل اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق پاکستان کا خیال ہے کہ جو افغان طالبان حکومت کی پالیسیز ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے افغان طالبان کی حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ اور اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں پاکستانی حکام، جو اپیرنٹلی دو کہ افغان طالبان تو سب اچھا بتاتے ہیں، کیونکہ ان کی وہاں پر جو حکومت ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ بندوق کے زور کے اوپر وہ حکومت کر رہے ہیں، اور پاکستانی حکام کا ماننا ہے کہ افغان طالبان کے جو عوام ہیں، ایون جو پشتون ہیں، کیونکہ افغان طالبان پشتونوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو ایون پشتون پاپولیشن ہے افغانستان کے اندر وہ افغان طالبان سے خوش نہیں ہے۔ انفیکٹ یہاں تک یہ کہا گیا ہے کہ اب افغانستان میں عوام یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو امریکہ کا جو 20 سالہ دور تھا، جو جنگ ہے، وہی بہتر تھی، کیونکہ ایٹ لیسٹ اس زمانے میں کاروبار تو تھا، اس زمانے میں جاب اپرچونٹیز تو تھیں، اور جہاں تک جنگ کی بات ہے تو وہ صرف انہی علاقوں میں تھی جہاں پر افغان طالبان موجود تھے، ادروائز جو افغانستان کے باقی علاقے تھے وہ پرامن تھے، اور وہاں پر جو بزنس ایکٹیویٹیز تھیں وہ ایز یوزول جاری تھیں۔ اور لیکن جب سے افغان طالبان اقتدار میں آئے ہیں تو وہ بزنس اپرچونٹیز بھی ختم ہو گئی ہیں، وہاں پر لوگوں کو اپنی بات کہنے کی آزادی تک نہیں ہے، اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اب افغانستان کے اندر جو وہاں پر ان کی حکومت ہے، اگر ایک سبزی کے ٹھیلے والا بھی ہے تو اس کو بھی وہاں پر ٹیکس دینا پڑتا ہے، کیونکہ انہوں نے ٹیکس عائد کیا ہے، تو وہاں پر اس وجہ سے بھی لوگ خوش نہیں ہیں، اتنی وہاں پر لوگوں کی آمدن تو تھی نہیں، لیکن اب ہر کسی سے اگر وہ ٹیکس لے رہے ہیں، کیونکہ افغان طالبان نے جو نظام حکومت ہے وہ چلانا ہے، اس وجہ سے بھی خوش نہیں ہے۔ پھر جس طرح باقی دنیا کے اندر ہم نے بنگلہ دیش میں آپ دیکھا کہ جو ینگ پاپولیشن ہے ایون پاکستان کے اندر، وہ آزادی چاہتے ہیں۔ وہ کیا آزادی چاہتے ہیں؟ ان کو آزادی ہو کہ وہ اپنی بات کہہ سکیں، اگر ان کو کسی سے شکایت ہے تو اس کا وہ کھل کر کے اظہار کر سکیں۔ لیکن جو افغانستان میں اس وقت صورتحال ہے کہ وہاں پر اگر آپ کو ایک جینون کنسرن بھی ہے، اگر حکومت سے گلہ بھی ہے، اگر افغان طالبان سے گلہ بھی ہے، تو آپ کھل کر اس کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے۔ دوسرا جو افغان طالبان ہے وہ ظاہر ہے کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شریعت کا نفاذ کیا ہے، اسلام کے نام پر وہ جہاد کرتے رہے جو کہتے تھے،
لیکن جو پاکستان کی انٹرنل اسیسمنٹ ہے, جو آن گراؤنڈ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سم اور دی ادر جب سے افغان طالبان اقتدار میں آئے ہیں تو یہ جو طاقت ہوتی ہے اس کا ایک عجیب نشہ ہوتا ہے, تو وہ ان کے دماغ میں گھس گئی ہے. تو وہاں پر افغان طالبان کے اندر بہت زیادہ ایروگنس بھی آ گئی ہے, اور وہ ایروگنس جو ہے وہ ان کے رویے میں ریفلیکٹ بھی ہوتی ہے. دوسرا, جہاں تک بات ہے جو شرعی قوانین ہیں ان کے نفاذ کے حوالے سے, جو خود افغان طالبان کے لوگ اگر کسی جرم میں ملوث ہوتے ہیں یا اوفینس کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک اور معیار ہے, اور اگر جو افغان طالبان نہیں ہے یا اس کا حصہ نہیں ہے, اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے, اس کے اندر ایک ڈائلاگ ہے وہ سچ ہے, ان کو تو بالکل سچا لگ رہا ہے, تو پھر آپ سمجھ جاتے ہو کہ پھر حالات اچھے تو نہیں ہیں. پھر اس کا مطلب کہ اٹ میک سینس, یو انڈرسٹینڈنگ, آپ کو ایک کانٹیکسٹ نظر آ رہا ہے کہ جو خبریں ملتی ہیں کہ کم از کم 800,000 people are leaving Pakistan every year, اور وہ بھی skilled لوگ, یعنی کہ جو آئی ٹی سیکٹر کے اندر skilled ہیں, اور جو ایم بی بی ایس ہیں, ایم بی بی ایس گریجویٹس more than 2,000. اب یہ رپورٹس ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملی یو این کی طرف سے پچھلے سال جو شائع ہوئی. تو ہم اپنے ڈاکٹرز کے لیے اچھی جابس اتنی کریٹ کر سک رہے ہیں. مجھے یاد ہے ایک ابھی ایم بی بی ایس گریجویٹ تھا, اس کو 29 گولڈ میڈلز ملے, اور اسے کہا کہ 20 سے زیادہ ہسپتالوں میں اپلائی کر دیا اور پھر بھی بے روزگار تھا. اسی طرح سے پچھلے سال اٹلی کے اندر کشتی ڈوب گئی تھی کیونکہ پاکستان سے الیگل, مطلب ان کو الیگل کہا جاتا ہے, لیکن وہ بیچارے میری نظر میں تو اسائلم سیکرز ہیں, ان کو پورا حق ہے قانون کے اندر وہ اسائلم سیک کریں. تو وہ اس میں ایک پاکستانی 32 ایئر اولڈ ایتھلیٹ بھی تھی, اور وہ یعنی انٹرنیشنل لیول پہ بھی کھیل چکی تھی, اور وہ ہزارہ کمیونٹی کو بلونگ کرتی تھی اور وہ شیعہ تھی, وہ ڈوب کے مر گئی. ہم لوگ کہتے ہیں نا ہم ارشد ندیم کی بڑی قدر کرتے ہیں, ہم نے ہیرو بنا دیا, تو وہ ہر کوئی ارشد ندیم نہیں ہوتا. آپ نے اگر ان کو ہیرو بنایا ہے اپنے ٹرمز کے اوپر بنایا ہے, کیونکہ وہ آپ کے سٹیٹس کو چیلنج نہیں کر رہے تھے. اگر ایک 32 سال کی یا 34 سال کی ہزارہ کمیونٹی سے آپ کی انٹرنیشنل لیول کی ایتھلیٹ تھیں, ان کو کیا یعنی کہ قسمت ملی, ان کی قسمت میں کیا آیا کہ وہ ڈوب کے مر گئی, کیونکہ وہ ملک سے بھاگ رہی تھیں, اور انلیگل طریقے سے کشتی کے ذریعے کسی دوسرے کنٹریز میں جانا, مطلب بہت مشکل کام ہے. illegally بھی جانے کو تیار تھی وہ. تو we failed her, you know, I as a Pakistani failed her. So ہمیں انٹروسپیکٹ کر لینا چاہیے. یہ والی باتیں کہ ہمیں ریمیٹنسز ادھر سے آ رہی ہیں, نہیں, وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ادھر سے بھاگ رہے ہیں. اچھا, اور لیکن غضب کی بات یہ جو بھاگ رہے ہیں وہ بھی پھر کہتے ہیں کہ جی امریکہ نے ہماری زندگی پر بات کر دی, اور وہ بڑے اینٹی ویسٹرن اینٹی امریکن ہیں, لیکن سب سے زیادہ ویزا اپلیکیشنز بھی پاکستان کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہیں. کہ ابھی میں نے پڑھا کہ جو اسلام آباد میں ایمبیسی ہے یو ایس کی, ان کو سپیڈ اپ کرنے پڑ گئی ہیں ویزا پروسیسنگ ٹائم. یہ بھی ریسنٹلی رپورٹ آئی ہے, تو گالیاں بھی امریکہ کو دینی ہے اور پھر ویزا بھی ان کو اپلائی کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ امریکن پالیسی کو مت کرٹیسائز کرو, بالکل امریکن فارن پالیسی نے میرے خیال سے دنیا بھر میں بہت تباہی برپا کی ہے, بالکل کی ہے, کرو تنقید, لیکن تنقید کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ ہم اپنے ہی ملک کی جو اقلیتیں ہیں, مائنورٹیز ہیں, ہمارے جو بلوچ ہیں, ہمارے جو پشتون ہیں, ہمارے جون سے ریلیجس کمیونٹیز ہیں, ٹھیک ہے, اور جو اس کے اندر آپ کی ایون ریلیجس میجورٹی کے اندر بھی جو ویریس سیکٹس ہیں, جو مائنورٹی سیکٹس ہیں, ہمارا ان کے ساتھ کا سلوک ہے. ذرا یہ بھی تو دیکھ لو نا, آپ بھی تو پھر وہی کر کے دکھا رہے ہو جو امریکہ, جس کے اوپر آپ جن باتوں کے لیے آپ امریکہ کو کرٹیسائز کرتے ہو کہ جی وہ بلی کر رہا ہے انٹرنیشنل اسکیل کے اوپر, تو آپ نیشنل اسکیل پہ بلی کر رہے ہو. یہاں جس کے پاس جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے, بالکل جس کے ہاتھ, تو وہ بھی اپنی طرف سے دہشت برپا کیے ہوئے. وی ہیو ٹو بی انورڈ لکنگ. ہم لوگ ایلینیٹ کریں اپنی ہی ملک کی ٹیلنٹ کو, اور یہ اس لیے بھی ہوتا ہے بیکاز یو نو the treatment we giving to religious minorities, آپ نے ان کو بھی یعنی کہ ڈسنفرینچائز کر دیا جو ہم ملک میں خواتین کے ساتھ کرتے ہیں. سو اس کا ملٹا لیئرڈ ہے. اب کے الیکٹرک پاور کا جون سا ایک بندہ ہے کا, وہ کیا باتیں کر رہے ہیں, بجائے کہ آپ ملک کی انرجی کرائسس کو ڈسکس کرو, آپ کہہ رہے ہو کہ جی